نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب تعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آپ تمام دوستوں کا اور بالخصوص محترم مولانا حبیب سعیدی صاحب کا شکر گزار، محبوب سعیدی صاحب کا شکر گزار کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت شاندار موقع بھی پیدا کیا اور میرے لیے بھی بہت پرانی یادیں تازہ کرنے کا ایک سماں بن گیا۔ اس کے لیے اردو زبان میں کوئی صحیح لفظ میرے ذہن میں نہیں آیا، انگلش میں نوسٹیلجیا کہتے ہیں کہ آدمی پرانی یادیں تازہ کرتا ہے اور اس سے لذت کشید کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہا کرتے تھے تو اس وقت ہمارے آس پاس کوئی اور ایسی مسجد نہ تھی جہاں ہم جمعے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں سے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے اگر کہیں اور نہیں گئے ہوئے ہوتے تھے تو بھاگم بھاگ یہیں جامع مسجد غوثیہ میں حاضری ہوتی تھی، اور اس وقت حافظ دین وڈا سیدی صاحب ہوا کرتے تھے یہاں۔ جی، تو اب نقشہ تو بدل گیا اور منظر بھی بدل گیا، لیکن ظاہر ہے کہ جگہ وہی ہے اور آدمی کی یادیں وہ اس کی رہنمائی کرتی ہیں اور وہ پرانی تصویریں وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ سب کو آباد و شاد رکھے اور یہ مسجدیں آباد کرنے کی توفیق اور سعادت بخشے۔ حضرات مکرم، آج کی یہ محفل سید الشہداء مظلوم کربلا، جگر گوشے رسول امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں یہ محفل سجی ہے، اور اسی مناسبت سے چند گزارشات۔ کچھ میری طبیعت کی ناسازی ہے، کچھ 10-12 دن ہو گئے مسلسل بخار چل رہا ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے بتاتا چلوں کہ 2 دفعہ کورونا کا ٹیسٹ کرا چکا ہوں اور دونوں دفعہ نیگیٹو آیا ہے، اس لیے۔ لیکن یہ کہ بہرحال مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ انٹریکشن سے، لوگوں سے میل جول سے ذرا پرہیز کریں، ماسک لگا کے رکھیں، مصافحہ بالکل نہ کریں اور کسی سے 2 ہاتھ نہ کریں۔ حضرات مکرم، ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ سب نعمتیں وہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ میں پہلے ذرا معذرت کر لوں اگر آج آپ میرے روایتی جوش خطابت سے محظوظ نہ ہو پائیں تو کوئی بات نہیں، صرف سماعتوں کو میری طرف متوجہ رکھیں تو انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ ہم لے کے اٹھیں گے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ سب کچھ دیتا وہ ہے، لیکن اس نے سنت یہ قائم کی ہے کہ دیتا وہ ہے لیکن دلاتا اپنے محبوب کے ہاتھوں سے۔ اور یہ صرف زور خطابت نہیں ہے، جوش بیان نہیں ہے، یہ خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار خود زبان رسالت سے ہو رہا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، دیتا وہ ہے اور دلاتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔
کچھ لوگوں نے یہ شبے کا اظہار کیا کہ بے شک ہم مانتے ہیں سب کچھ سرکار کے دامن سے ہی ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آقا کریم تو اللہ کا دیا ہوا بانٹتے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا وہ آپ آگے تقسیم فرماتے ہیں، تو دینے والا وہی دے گا جو اس کے دامن میں ہوگا۔ تو باقی سب نعمتیں رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی ہوں گی، یقیناً فرمائی ہوں گی، اور وہ عطا آگے بانٹتے بھی ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہوئے، تو چونکہ انہوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا، مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کی نعمت آقا کریم کے دامن میں نہیں، تو پھر شہید کو یہ نعمت کہاں سے ملتی ہے؟ اس کا جواب علماء کرام نے عطا فرمایا اس مشہور حدیث کی روشنی میں، الحسین منی وانا من الحسین، کہ میرے آقا کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، اس کا وجود مجھ سے ہے، اس کی ذات مجھ سے ہے، وہ میرا نواسا ہے، میری لاڈلی شہزادی کا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اور میرے کمال شہادت کا ظہور حسین سے ہے۔ حضرات مکرم، آج کل دراصل یہ شہادت کا جو رتبہ ہے یہ بھی سیاسی ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھٹو شہید ہے، کوئی کہتا ہے ضیاء الحق شہید ہے، کچھ اور شہداء بھی اب کیوں میں کھڑے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پاتی، یا ایک عام آدمی پریشان ہے کون شہید ہے کون نہیں ہے۔ تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک کرائیٹیرین مقرر کر دیا، معیار مقرر فرما دیا، ہمیں بتایا اصل میں شہید کون ہے۔ فرمایا من سأل اللہ شہادۃ صادقا من قلبہ بلغہ اللہ منازل الشہداء فإما تعالی فراشہ۔ شہید وہ نہیں ہے جو میدان کارزار میں کسی کے ہتھیار سے قتل ہو جائے، عین ممکن ہے کہ وہ جان بچانے کی فکر میں ہو، وہ راہ فرار ڈھونڈ رہا ہو، وہ جان دینا نہ چاہتا ہو، وہ جان بچانے کے چکر میں ہو۔ اصل میں شہید وہ ہے جو دل کی گہرائی سے صدق نیت سے اس رب کی بارگاہ میں سر کٹانا چاہتا ہو، اور اگر وہ اس جذبہ شہادت سے معمور ہے تو اگر وہ بستر پر مر جائے رب کائنات پھر بھی اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام یہ جذبہ شہادت سے معمور ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کریم خود اعلان فرما رہے ہیں، اور کس شان سے اعلان فرمایا، لَبَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ فرمایا میری تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ یارو ہم میں سے کسی کو اگر رب کائنات نے ذوق شہادت سے سرفراز فرمایا ہے تو اس کی تسکین تو ایک بار سر کٹانے سے ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا کریم کو وہ ذوق شہادت ملا کہ آقا کریم رب کی بارگاہ میں بار بار سر کٹانا چاہتے ہیں۔ اب اس حدیث سے ملائیے کہ شہید کون ہے؟ جو صدق کے دل سے شہادت کا طلبگار ہو۔ اب دیکھیے میرے آقا کریم شہادت کے طلبگار ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہے، خود آپ کا اپنا فرمان بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے ان کو شہداء کی صفوں میں شامل فرمایا ہے، شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ٹیکنیکل اعتراض ہوا۔ اعتراض یہ ہوا کہ جناب بات یہ ہے کہ کسی کو اعزازی طور پر کوئی رتبہ مل جانا اور چیز ہے، اور حقیقتاً وہ چیز ملنا اور چیز ہے۔ جیسے اگر کوئی منسٹر وغیرہ جائے کسی یونیورسٹی میں کسی فنکشن میں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اس کو اعزازی ڈگری دے دیتی ہے، اس کی عزت افزائی کے لیے اعزازی ڈگری دے دی۔ اب اعزازی ڈگری تو مل گئی، لیکن کیا اس ڈگری کے ملنے سے کیا اس کے علم میں اضافہ ہو گیا؟ کیا اس نے وہ کتابیں پڑھی ہیں؟ کیا وہ کلاسز اٹینڈ کی ہیں؟ نہیں۔ کیا اس ڈگری کی بنیاد پر کیا وہ کسی عہدے اور منصب کا اہل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ تو صرف اس کی عزت افزائی کے لیے اس کو ڈگری دے دی ہے، حاصل حصول اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اعزازی طور پر کوئی ڈگری کسی کو دے دینا اور بات ہے، اور پھر دن رات ایک کر کے محنت کر کے وہ کتابیں پڑھ کے اور ان مراحل سے گزر کے کوئی ڈگری حاصل کرنا اور چیز ہے۔ تو اسی طرح کسی کو اعزازی طور پر شہادت کا رتبہ دے دینا اور چیز ہے، اور واقعتاً حقیقتاً جامع شہادت نوش کرنا یہ اور چیز ہے۔ حضرات مکرم، یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں
کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہوئے تو اس کی وجہ تو وہ قرآن کی آیت ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ کیوں رکھے گا محفوظ؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی برا کام ہو اس سے محفوظ فرمائے رب کائنات تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں تو شہادت کی بات ہے، یہاں تو اللہ کی طرف سے نعمت کی بات ہے، تو اس سے محفوظ رکھنا یہ بظاہر بات عجیب سی لگتی ہے کہ اللہ اس سے محفوظ رکھے گا۔ کسی نعمت سے محفوظ رکھنا یہ بات پلے نہیں پڑتی، کسی مصیبت سے محفوظ رکھنا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے بہت سے نبی ایسے ہیں جو اس طرح جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی نبی جام شہادت نوش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی وہ نبی اور اس کے پیروکار اتنے کمزور تھے کہ وہ اللہ کے نبی کی بھی حفاظت نہیں کر پائے، ابھی اللہ کے دین کو غلبہ نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب جب دین کو غلبہ نہیں ملا تھا اور اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک اور نبی کا انتظار ہوگا جو آ کے دین کو غلبہ دلائے گا، اللہ کے دین کی بالادستی کو قائم فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں نبی کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے، بے شک کر سکتا ہے، لیکن جو کام نبی نہیں کر سکا وہ کوئی اور آ کے کرے تو غیر نبی کی نبی پر فضیلت قائم ہوگی، اور یہ ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی زندہ باد، فیضان حضور غزالی زمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کا نبی شہید ہوگا تو پھر ایک اور نبی کی گنجائش ہوگی، وہ آئے گا، وہ اللہ کے دین کو غلبہ دلائے گا، وہ اللہ کے ماننے والوں کو اس طرح اس مقام پر پہنچائے گا کہ وہ جو منکر ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے اور اللہ کے ماننے والے غالب ہو جائیں گے۔ اب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو اگر آقا کریم جامع شہادت نوش کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پھر کسی اور نبی کی گنجائش سمجھی جاتی جو کہ ختم نبوت کے خلاف ہوتی، تو یہ آیت بھی در حقیقت ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ حضرات مکرم، بہرحال اس سوال کا جواب کہ جی اعزازی طور پر کسی کو کوئی رتبہ دے دینا اور بات ہے اور حقیقتاً کوئی منصب ملنا اور بات ہے، میں اس کا جواب پہلے ایک حدیث اور پھر ایک آدھ بات اور پھر آگے بات لے کے چلتے ہیں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے بعد جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو جنتیوں سے سوال ہوگا ہاں بھائی تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے واپس دنیا میں؟ سب انکار کر دیں گے، مولا تیری جنت چھوڑ کے دنیا میں کون جائے گا؟ دنیا میں تو بڑا فساد ہے، وہاں تو ہنگامے ہیں، تخریب کاری ہے، دہشت گردی ہے، وہاں تو خوریزی ہے، وہاں منافقت ہے، وہاں دھوکہ ہے، وہاں فریب ہے، مولا وہاں بیماریاں ہیں، وہاں تو کورونا ہے، وہاں تو لاک ڈاؤن ہے، مولا تیری جنت چھوڑ کے دنیا میں کون جائے؟ سب انکار کر دیں گے الا الشہید، سوائے شہید۔ شہید کہے گا مولا مجھے بھیج دے دنیا میں۔ اس سے پوچھا جائے گا بھائی کیا بات ہے، جنت چھوڑ کے دنیا میں جانا چاہ رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی لذت ہے، وہ کون سی نعمت ہے جو تجھے جنت میں نہیں ملی، جس کی تلاش میں دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ تو شہید کہے گا کہ مولا دنیا کی ہر نعمت، ہر راحت، ہر لذت جنت میں ہے، لیکن جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا تھا وہ جنت میں نہیں پایا۔ اچھا آپ حضرات علماء کرام تو یہ حدیث یہاں سنا کے ختم کر دیتے ہیں، میرا علماء سے ایک سوال ہے دستہ، یہ فرمائیے کہ کیا شہید کو واپس دنیا میں بھیجا جائے گا؟ نہیں؟ اچھا، قرآن تو کہتا ہے کہ جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی اور شہید کو دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید تو سر کٹا کے جان دے کے وہاں پہنچا ہے، جو سر کٹا کے جنت میں پہنچا ہے اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو آپ کو اور مجھے تو ویسے ہی صبر کر لینا چاہیے۔
اچھا پھر یہ کہ اگر اس کو نہیں بھیجنا تھا دنیا میں تو یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا؟ بھائی رہ رہا تھا شہید اطمینان سے جنت میں، تو رہنے دیتے اسے؟ نہیں، باقاعدہ پوچھا ہاں بھائی کون جانا چاہتا ہے واپس دنیا میں؟ شہید نے ہاتھ کھڑا کر دیا، مولا مجھے بھیج دے۔ بھائی کیوں جانا چاہتا ہے؟ مولا جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا تھا وہ جنت میں نہیں پایا، لیکن اس کو بھیجا نہیں دنیا میں۔ یہ تو گویا چڑھانے والی بات ہو گئی نا، گویا زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہو گئی۔ بھائی نہیں بھیجنا تھا تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن بات کر کے اور پھر نہیں بھیجا تو یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ حضرات مکرم، بات دراصل یہ ہے، میرا ایمان اور یقین یہ ہے، جب قرآن نے کہا اور کئی بار کہا کہ جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی، تو بات دراصل یہ ہے کہ شہید کی اصل میں خواہش دنیا میں واپس آنے کی نہیں ہے۔ اس کی اصل خواہش تو وہ لطف، وہ لذت، وہ مزہ جو اسے شہادت کے وقت سر کٹاتے ہوئے، اللہ کے نام پر جان دیتے ہوئے اور موت کو گلے لگاتے ہوئے جو مزہ آیا تھا، وہ مزہ وہ یاد کر رہا ہے۔ دنیا میں واپس آنا اس کی طلب نہیں ہے۔ دراصل صورتحال یہ ہے کہ شہید پہنچتا ہے جنت میں، اب وہاں جنت میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن وہ مزہ جو اللہ کے نام پر سر کٹانے میں آیا تھا وہ یاد تو کرتا ہے، لیکن سینے میں حسرت سی پلتی ہے۔ یاد کرتا ہے، طلب نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہی ہے کہ وہ مزہ آیا تھا سر کٹانے سے، اللہ کے نام پہ جان دینے سے، خدا کی راہ میں مرنے سے۔ اب جنت میں سب کچھ ہے، موت تو نہیں ہے، اس لیے وہ مزہ یاد تو کرتا ہے، مانگتا نہیں، طلب نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا۔ تو رب کائنات کو یہ گوارا کب ہے کہ کوئی جو سر کٹا کے وہاں پہنچا ہے وہ بھی وہاں حسرت کا شکار رہے اور محرومی سے دو چار رہے؟ تو رب کائنات نے گویا اس کو خواہش کے اظہار کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہاں بھئی کون جانا چاہتا ہے واپس دنیا میں؟ شہید نے کہا مولا مجھے بھیج دے۔ کیوں بھائی، کیوں جانا چاہتا ہے؟ مولا جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا تھا جنت میں نہیں پایا۔ تو رب کائنات پوچھے گا کہ کیا تو نے وہ مزہ مانگا ہے؟ کیا وہ لطف طلب کیا تھا؟ بھئی اگر مانگتا، جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی نا، جب خواہش کا اظہار کرے گا تبھی تو ملے گا نا، تو وہ تو خواہش کا اظہار کرتا ہی نہیں تھا۔ تو رب کائنات نے اس کی خواہش کو اظہار کا موقع عطا فرمایا ہے کہ تو یہاں حسرت کا شکار کیوں ہے اور محرومی سے دوچار کیوں ہے اور ترستا اور سسکتا کیوں ہے؟ ارے مانگ تو صحیح، یہاں پر بھی تجھے وہ نعمت ملے گی۔ تو میرا ایمان اور یقین ہے کہ شہید کو جنت میں وہ لذت ملے گی، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ملے گی تو قرآن تو کہتا ہے کہ جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہوگی تو قرآن کا انکار ہوگی، اور قرآن کا انکار تو کفر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا نعرہ حضور غزالی الزمان، زندہ باد۔ چلیے یہ حدیث ذرا ذہن میں رکھیے، اب تھوڑا فکر کا سفر اور آگے کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب موسم ایسا آ گیا ہے کہ آم تو تقریباً ختم ہی ہو گئے ہیں، کہیں کہیں وہ کالا چونسا کوئی ہوتا ہے، گورا چونسا تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ اچھا دنیا بھر میں پاکستان کے آم جو ہیں وہ بالکل منفرد ہیں، ان جیسا لذیذ پھل آم دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اچھا امریکہ کے ساتھ ایک ملک ہے میکسیکو، تو میکسیکو کے اندر آم ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ آموں کے نام پہ دھبا ہوتے ہیں، انتہائی فضول، ان کو پھل کہنا بھی گویا پھل کی توہین۔ فرض کیجئے کہ ایک میکسیکن آ رہا ہے وہاں سے گرمی کے موسم میں پاکستان میں، اس کے کسی دوست نے کہا یار اتنی گرمی میں پاکستان جا رہے ہو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہاں لوڈ شیڈنگ سے پالا پڑ گیا تو پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے یار اب کیا کروں، میری مجبوری ہے، بزنس ہے میرا، مجھے تو جانا ہے۔ اس کا اچھا چلو جا رہے ہو تو ایک فائدہ تو ہے، چلو پاکستان کے آم تو کھا لو گے۔ وہ حیران پریشان، اس نے تو وہیں کے آم کھائے ہیں میکسیکو کے۔ کہتا ہے کہ آم بھی ایسا پھل ہے جس کو کھانے کے لیے کوئی آدمی دکھ اٹھائے، کوئی گرمی سے تکلیف برداشت کرے۔ اس نے کہا کہ میاں تم میکسیکو کے آموں کی بات کر رہے ہو، میں پاکستانی آم کی بات کر رہا ہوں، وہاں جاؤ گے کھاؤ گے پھر پتہ چلے گا۔ اور جب وہ میکسیکن یہاں آیا، یہاں پہ جو اس کے میزبان تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی کس چیز سے شوق فرمائیں گے؟ اس نے کہا کہ بھائی باقی تو اب آپ بہتر جانیں، لیکن میں نے یہاں کے آموں کی بہت تعریف سنی ہے۔
تو میں چکھنا چاہتا ہوں یہاں کے آم کیسے ہوتے ہیں۔ اب ان کے میزبانوں نے دیکھا کہ ان کا جو مہمان ہے وہ آم کھانا چاہتا ہے، تو اس وقت جو بھی سب سے بہتر آم مارکیٹ میں اویلیبل تھا وہ انور اٹول تھا یا چوسا تھا، دسہری تھا یا سندری تھا، وہ مالدہ تھا یا سرولی تھا یا لنگڑا تھا، جو بھی سب سے بہتر آم تھا وہ لیا جناب، اس کو ٹھنڈا ونڈا کیا، اس کو کاٹا، اس کی کاشیں وغیرہ بنا کے مہمان کے سامنے پیش کی۔ اب جو اس نے وہ چکھی اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ ہے آم، اتنا لذیذ، اللہ اکبر۔ اب تو جناب اس کو ایسا چسکا پڑا، جہاں جاتا ہے لوگ پوچھتے کیا کھائیں گے، کہتا ہے کہ میں تو آم کھاؤں۔ جب تک اس نے وہ آم چکھا نہیں تھا اس وقت تک ایک سسپینس تھا، تجسس تھا، چکھ کے دیکھو تو صحیح ہوتا کیسا ہے، لیکن جب چکھ لیا تو اب وہ کہتا ہے کہ بار بار مجھے آم ملے، اس کی طلب کا اظہار کرتا ہے۔ یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَبَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ میرے آقا کریم شہادت بار بار طلب فرما رہے ہیں، اور بار بار وہی مانگے گا جس نے ایک بار چکھی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان حضور غزالی زمان۔ بار بار تو میرا سید، میرا سید، میرا سید، بار بار تو وہی مانگے گا نا جس نے ایک بار چکھی ہو۔ تو صرف اعزازی طور پر کوئی ڈگری ملنے کی بات نہیں ہے، محض شہداء کی صفوں میں شامل کرنے کی بات نہیں ہے، محض رتبہ شہادت عطا کرنے کی بات نہیں ہے۔ ارے نہیں، میرے آقا کریم شہادت کی لذت سے واقف ہے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ کیسے کیا ہے؟ ارے سر تو کٹایا نہیں اور جان تو دی نہیں اور موت سے ہمکنار ہوئے نہیں، پھر کیسے جام شہادت نوش کیا؟ تو یارو شہید کو جنت میں وہ شہادت کا مزہ ملے گا نا، اور سر کٹائے بغیر ملے گا نا، جان دیے بغیر ملے گا نا، موت کو گلے لگائے بغیر ملے گا۔ اگر شہید کو جنت میں وہ مزہ بغیر سر کٹائے مل سکتا ہے تو میرے آقا کریم کو یہاں دنیا میں وہ مزہ بغیر سر کٹائے کیوں نہیں مل سکتا؟ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فکن ہیں، غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، ملول ہیں، افسردہ ہیں۔ آپ کی پاک بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے غم و اندوہ کا سبب پوچھتی ہیں، رنج و علم کا باعث پوچھتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اپنے لاڈلے چہیتے حسین سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اسے بہت پیار کر رہا تھا، تب کہ اتنے میں جبریل آیا۔ کہنے لگے کہ آقا آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ آپ کا نواسہ جو آپ کو اتنا پیارا ہے، اتنا لاڈلا ہے، جو آپ کی شہیدی شہزادی کا لخت جگر نور نظر ہے، اس کو آپ کی امت کس طرح ظلماً شہید کرے گی؟ جس کو آپ اپنی پیٹھ سے نہیں گرنے دیتے، اس کو گھوڑے کی پیٹھ سے کس طرح کھینچ کے گرایا جائے گا؟ اور جس گردن پہ آپ بوسے دے رہے ہیں اسی پہ خنجر چلائے جائیں گے، اور جس کو کانٹا چبھنا آپ کو گوارا نہیں ہے اسی پر تیر برسائے جائیں گے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی عطا فرمائی حضرت ام سلمہ کو جس میں مٹی ہے۔ فرمایا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، یہ حسین کے مقتل کی مٹی ہے، جس وقت میرا حسین شہید ہوگا ٹھیک اسی وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر میرے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور عرض کی، التجا کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما۔ حضرات مکرم، اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں کئی ایک سوالوں کے جواب ملے۔ پہلی بات یہ
ویسے تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، سب کو اپنی امان میں رکھے، پناہ میں رکھے اور اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے اور ہر دکھ اور ہر تکلیف سے، ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ لیکن فرض کیجئے خدا نہ خواستہ کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس کے چہیتے بیٹے پر کوئی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ اگر یہ پتہ چلے تو آپ سوچئے وہ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ اگر اسے یہ خیال ہو کہ یہ مصیبت ٹالی جا سکے کہ مال سے، پیسے سے، دولت سے، تو وہ دولت کمانے کے لیے کولو کا بیل بن جائے گا، ہر ممکن کوشش کرے گا کہ جتنا پیسہ اکٹھا کر سکے وہ کر لے تاکہ جب کوئی ایسا وقت ہو تو اس وقت کوئی دشواری نہ ہو۔ یا اگر اسے یہ خیال ہے کہ نہیں یہ مصیبت ٹالی جا سکے کہ سیاسی اثر رسوخ سے اور میل ملاپ سے، تعلقات سے، تو ابھی سے جناب وہ ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز کے دروازوں کے چکر لگانا شروع کر دے گا، تحفے تحائف کا لین دین، آنا جانا، میل جول، یہ تمام، تاکہ جب وہ وقت آئے تو اس وقت مراسم ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، دشواری نہ ہو، دقت نہ ہو۔ یا اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ مصیبت ٹالی جا سکے گی دم دروز سے، اوراد و وظائف سے، اللہ والوں کی دعاؤں سے، تو خود بھی تسبیح مصلی سنبھال لیں گے اور اللہ والوں سے بھی پینگے بڑھانا شروع کر دیں گے تاکہ وہ وقت آئے تو پھر کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ یارو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا بچہ کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے تو اس مصیبت سے بچانے کے لیے جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ جب آقا کریم کو پتہ چلا کہ حسین پر یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے گا تو کیا خیال ہے اگر میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں سر جھکا دیتے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے، مولا حسین میرا لاڈلا، میرا چہیتا، میرا نواسا، میری لاڈلی شہزادی کا لخت جگر، مولا حسین کو تکلیف پہنچے مجھے گوارا نہیں ہے، مولا حسین کو اس مصیبت سے بچا لے۔ اگر آقا کریم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے تو کیا رب کائنات اپنے محبوب کی دعا کو ٹھکرا دیتا؟ کیا رد فرما دیتا؟ نہیں، آقا کریم کی تو کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ ساری مصیبتیں، کیا فرات کی موجوں میں طغیانی نہیں آ سکتی تھی؟ کیا خیموں میں چشمے نہیں ابل سکتے تھے؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اللہ راضی نہیں تھا حسین سے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو اس کے ساتھ، ورنہ ظاہر ہے کوئی بھی صورت بن سکتی تھی۔ حضرات مکرم، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور پیاسے کو پانی پلا دینا یہ اس کی مدد ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں۔ آج کل رمضان کا مہینہ تقریباً اپریل میں شروع ہو رہا ہے اور اپریل بھی گرمی کا مہینہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ فرض کریں آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں 6-7 سال کے، ان کو بڑی تکلیف ہے کہ جب بھی ذرا دسترخوان پہ آئیں ہم افطاری کے وقت تو ہمیں ٹوک دیا جاتا ہے، میاں پہلے روزے داروں کو تو روزہ کھولنے دو، آ گئے ہو۔ تو اب بچوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو برخوردار ذہین ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں بھی روزہ رکھ لوں پھر تو کوئی نہیں روکے گا مجھے۔ اب انہوں نے ضد کی باپ سے کہ جی میں نے تو روزہ رکھنا ہے۔ پہلے تو باپ نے سمجھایا کہ بیٹے یہ روزے ذرا گرمیوں کے ہیں، لمبے روزے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن وہ تو پہلے سے طے کیے بیٹھے ہیں، نہیں مانے۔ تو آپ نے کہا چلو بڑا اچھا ہے، اگر بچہ روزہ رکھ لے تو میرے لیے باعث فخر بھی ہوگا، اور چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے تو بڑے ہو کے پکے روزے دار بنیں گے۔ اب جناب آپ نے روزہ رکھوا دیا بڑے اہتمام سے۔ اب بچے نے چونکہ ضد کر کے خود روزہ رکھا ہے، اس لیے پہلے اس نے ذرا صبر اور حوصلے سے کام بھی لیا، وہ 9-10 گھنٹے برداشت کیا، لیکن ابھی تقریباً 4 گھنٹے رہتے تھے تو حوصلہ جواب دے دیا، ابو مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ بڑا آسان ہے، گھر کے اندر کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو کھانا کھلا دیجئے، پانی پلا دیجئے۔ لیکن آپ سوچتے ہیں کہ بچے نے 10 گھنٹے تو بھوک پیاس برداشت کی ہے، تو اگر کسی طرح اس کا روزہ پورا کرا دیں یہ بڑی بات ہے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی میرے بچے کو روزہ لگا ہے اور ہم اس کی افطاری کا سامان ہی نہیں لائے، چلو بھائی جلدی کرو، میرے بچے کو تیار کرو، ہم نے بازار جانا ہے، افطاری لے کے آنی ہے۔ کچھ وقت لگا اس کی تیاری میں، پھر اس کو لے کے گئے، جناب پھل بھی لینا ہے، فروٹ لینا ہے، پکوڑے لینے ہیں، سموسے لینے ہیں، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، نہیں بیٹے اس دکان سے چیز نہیں، اس دکان کی زیادہ مزیدار ہے، وہاں چلتے ہیں، ادھر ادھر کر کے وقت پاس کر کے جب گھر آئے تو پتہ چلا کوئی 1.5 گھنٹہ ابھی بھی باقی ہے۔
اپنے باقی بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹے یہ چھوٹے بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ایسا کرو ذرا اس کو کھیل کود میں لگاؤ، اس کا دھیان بٹاؤ، اس کا روزہ پورا کرا دو۔ عام حالات میں اگر بچے کھیل کود میں لگتے تھے تو آپ آستینیں چڑھا لیتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے تھے، ہر وقت کھیل کود کی پڑی ہے، کتابیں اٹھاتے نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ بچے کو ذرا کھیل کود میں لگاؤ، اس کا روزہ پورا کراؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی ویسے ہی بھوکا پیاسا ہو تو اسے کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا اس کی مدد ہے، لیکن اگر روزے سے ہو، کسی امتحان میں ہو، آزمائش میں ہو، تو پھر آزمائش میں پورا اترنے کے قابل بنانا، روزہ پورا کرانا، یہ اس کی مدد ہے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، میدان حضور خداری زمان، زندہ باد، جگر گوشہ امام اہل سنت، زندہ باد۔ اچھا، کوئی آدمی اگر مصیبت میں ہے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہے، کوئی سزا ہے اس کو، یا پھر آزمائش ہے کوئی۔ اب یہ فیصلہ کیسے کریں کہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ جو شخص مصیبت میں ہے اس کو دیکھو، اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، طاعت شیار ہے، پھر مصیبت میں ہے تو آزمائش میں ہے، اور اگر نافرمان ہے، سرکش ہے، باغی ہے، اور پھر مصیبت میں ہے تو سزا میں ہے۔ اب امام عالی مقام ان کے بارے میں کہ بھئی وہ مصیبت میں تو ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ تو حسین کو اور ان کے قافلے کو دیکھ لو کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں، اور کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عاشورے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، امام علی مقام اتمام حجت کے لیے خطاب فرماتے ہیں کہ کل ایسا نہ ہو یزید کے لشکر کا کوئی سپاہی وہاں پہ عذر کرے، مولا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے مقابلے میں تو فوج کا سپاہی تھا، بس مجھے چلا دیا، میں چل پڑا۔ نہیں، امام علی مقام اتمام حجت کے لیے اعلان فرماتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ بھی اور جو نہیں جانتا وہ بھی اچھی طرح جان لے اور پہچان لے کہ میں حسین ہوں، میرے بابا شیر خدا ہیں، میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے، اور میرے نانا رسول اللہ ہیں، اور مجھے اور میرے بھائی حسن کو میرے نانا نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، اور ابھی میرے نانا کے وہ صحابی زندہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اے لوگوں، میں نے تو کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، میں نے تو کبھی شریعت کی حدود و قیود کو پامال نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، میں نے تو کبھی نماز تک قضا نہیں کی، میرا خون بہانا تمہارے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ یارو کتنا بڑا دعویٰ ہے، کوئی چھوٹا دعویٰ ہے؟ میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، ناحق خون نہیں بہایا، میں نے تو کبھی نماز تک قضا نہیں کی، میرا خون بہانا تمہارے لیے کیسے جائز ہوا؟ اچھا، اگر 2 4 5 10 آدمی ہو نا، ان کے سامنے کوئی دعویٰ کرے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کو شاید جواب دینے کا سلیقہ نہ آتا ہوگا، یہ حقیقت سے واقف نہیں ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے جواب نہیں دے سکے۔ اور پھر اگر میں اپنے چاہنے والوں میں، مریدوں میں، محبین میں بیٹھ کر کوئی دعویٰ کروں پارسائی کا تو انہوں نے کیا سبحان اللہ ہی کہنا ہے، لیکن اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں تو پھر مجھے اگر کوئی دعویٰ کرنا ہے تو اپنے مخالفین، معاندین، معترضین کے سامنے کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے میں کتنے پانی میں ہوں۔ یارو، امام علی مقام یہ دعویٰ کر رہے ہیں اہل خیمہ کے سامنے نہیں، اہل بیت کے سامنے نہیں، اہل محبت کے سامنے نہیں، بلکہ یزید کے اس لشکر کے سامنے جنہوں نے 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے، جن کی آنکھوں میں رحم نہیں ہے، مربت نہیں ہے، جن کی تلواریں بے نیام ہیں، خون کی پیاسی ہیں، اور وہ 2 4 نہیں ہے، 5 10 50 100 نہیں ہے، روایات کے مطابق 22,000 کا لشکر ہے، اور یارو 22,000 جوانوں میں کوئی ایک مائی کلال ایسا نہیں جو کھڑا ہو کے حسین کو جھٹلا سکے۔ اگر وہ خون کے پیاسے بھی کھڑے ہو کے حسین کے دعوی پارسائی کی تکذیب نہیں کر سکتے، تردید نہیں کر سکتے، تو جب وہ تردید نہیں کر سکتے تو یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ آج اگر کوئی مولوی منبر پہ بیٹھ کر حسین کو گناہگار کہے تو لگتا یہ ہے کہ یزید کے لشکر سے بڑھ کر حسین کا دشمن ہے۔ حضرات مکرم، اگر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو، سزا ہو، تو
تو دعا ہوتی ہے مولا بچا لے، مولا میں جو بھی نافرمانیاں ہوئی، حکم ادھری ہوئی، جو گناہ کیے، خطائیں کی، مولا میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ان سے بچتا رہوں گا، تیری فرما برداری کروں گا، تیرے احکام کی تعمیل کروں گا، تیرے فرامین کے مطابق زندگی گزاروں گا، مولا اب کے بخش دے، ایک بار بخش دے۔ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو تو اس سزا کی سے معافی مانگی جاتی ہے، مولا اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس سے نجات دے دے۔ اور اگر آزمائش ہو تو پھر دعا کی جاتی ہے کہ مولا میں اس قابل تو نہیں تھا کہ اس آزمائش میں پڑتا، پر اب ڈال دیا ہے تو مولا اس میں پھر پورا اترنے کے قابل بھی بنا دے، اس امتحان میں سرخرو بھی فرما دے، کامیاب بھی فرما دے۔ یارو اگر آزمائش ہو تو اس میں کامیابی کی دعا کی جاتی ہے، اور اگر سزا ہو تو اس سے بچاؤ کی دعا کی جاتی ہے۔ میرے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں التجا نہیں کی کہ مولا حسین کو اس مصیبت سے بچا لے، یہ دعا نہیں کی کہ مولا حسین کو اس تکلیف میں پڑنا مجھے گوارا نہیں ہے، اس تکالیف کو حسین سے دور کر دے، نہیں، انہوں نے دعا کی تو کیا کی؟ اللہم آتی الحسین صبر و اجرا۔ ارے مجھے کسی مفتی اور مولوی کے فتوے درکار نہیں ہے، زبان رسالت گواہی دے رہی ہے، حسین سزا میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش میں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یوں بھی کہا کہ دراصل حسین تو لا علمی اور بے خبری کا شکار ہوئے، ان کا یہ خیال تھا کہ میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول میں جنت کے نوجوانوں کا سردار، میرے مقابلے میں بھلا کون آئے گا؟ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو اس کے بے شمار جواب ہیں، ایک سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ جب آپ کے بابا مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے مقابلے میں اگر لشکر کشی ہو سکتی ہے، اگر تلواریں بے نیام ہو سکتی ہیں، اگر قتال و جدال ہو سکتا ہے، تو امام علی مقام کو یہ غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے کہ میرے علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو، ام المومنین کو، وہ شیشی عطا فرمائی، فرمایا کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، یہ حسین کے مقتل کی مٹی ہے، جب میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر روایات کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ پرانا زمانہ ہے، امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا کربلا میں، کربلا ہے عراق میں، مٹی رکھی ہے مدینے میں، درمیان میں ہزاروں میل کی مسافت ہے۔ پرانا زمانہ ہے، کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ، کوئی فیس بک کے ذریعے، کسی ٹیلی فون پر یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کسی چینل کے کسی اینکر پرسن نے کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ ادھر امام علی مقام جامع شہادت نوش کرتے ہیں، ادھر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یارو ذرا سوچو تو صحیح، حسین کے مقتل کی مٹی کو اتنی خبر ہے، حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کے مقتل کی مٹی کو اتنی خبر ہے تو حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے حسنین کریمین جنت کے نوجوان چشم و ابرو پر سر کٹانے کے لیے تیار ہو، آقا کریم کے کسی فرمان پر اعتراض کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن کیا رب کائنات نے تنبیہ فرمائی، سرزنش کی، اے محبوب یہ کیا کر رہا ہے؟ جنت کے نوجوانوں کی سرداری ہے، اپنے چہیتے لاڈلے نواسوں کو دے دی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے بھی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی تنبیہ نہیں کی۔ حضرات مکرم، دراصل امام علی مقام کربلا سے گویا پکار رہے ہیں کہ اے میرے نانا کے امتیوں، اگر تم میں سے کسی کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کے کمپٹیشن میں شرکت کا اگر خیال ہو تو پھر آؤ ذرا کربلا جیسے امتحان سے گزر کے دکھاؤ نا۔ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے پھر اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں، اور یقین جانیے اتنی بات بھی مجھے آپ کے ذوق شوق نے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ 2-4 بندے مجمع سے اٹھیں گے تو پھر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو چلیے مجھے بھی گفتگو ختم کرنے کا موقع ملے گا، لیکن آپ نے بڑی استقامت سے میری خوش تقریر سماعت فرمائی، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار۔ صرف آخری بات عرض کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کربلا کے حوالے سے جتنا لٹریچر ہے اٹھا لیجیے، وہ جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، جو حکایات ہیں، وہ سب جمع کر لیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب کربلا میں قیامت کا سماں تھا، العج کی صدائیں تھیں، پیاس کی پکار تھی،
پانی کی طلب تھی، قطرے قطرے کے لیے وہاں پر بچے ترس رہے تھے۔ سیدنا علی اصغر کی شہادت کو بھی اس میں آپ جوڑ لیجئے، یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن میں حیرت سے دیکھتا رہا کہ جس لشکر نے پانی بند کیا ہے، کیا اس نے کھانا بند نہیں کیا ہوگا؟ کھانا بھی بند کیا ہوگا۔ تو وہاں پیاس کی پکار تو ہے، لیکن بھوک کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ پانی کی طلب تو ہے، روٹی کی طلب کہیں بھی نہیں۔ اس کا ایک جواب تو بڑا سیدھا سا ہے کہ اگر بھوک بھی ہو اور پیاس بھی ہو تو پیاس کا جذبہ زیادہ شدید ہوتا ہے، اس کے سامنے بھوک دب جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر پیاس کا ذکر زیادہ ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں عرض کروں گا بالکل ٹھیک ہے، پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اس کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یارو اگر 100 بار پیاس کا ذکر تھا تو ایک جگہ بھوک کا ذکر بھی ہو جاتا، لیکن یہاں تو بھوک کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں، روٹی کی طلب کا کہیں احساس ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ہم ویسے محاورے میں بھی دیکھیں، اگر کسی کو مصیبت کا ذکر کرنا ہو نا، ہم کہتے ہیں یار وہ بھوکا پیاسا پھر رہا تھا۔ بھوکا پیاسا یہ دونوں اکٹھے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن بھوکا پیاسا ویسے اکٹھے بولے جاتے ہیں، لیکن جب کربلا کی بات ہو تو بھوکا پیاسا حسین نہیں، صرف پیاسے حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں نے اس کو جس انداز سے سمجھا وہ میں عرض کر دوں۔ دیکھیے فرض کیجیے آپ گھر میں تشریف فرما ہے، کسی نے نوک کیا دروازہ، آپ باہر گئے، آپ نے دیکھا ایک شخص ہے، پریشان بال ہے، حالت خستہ ہے، لباس پوشیدہ ہے، پریشانی کے آثار ہیں۔ آپ کو دیکھ کے کہتا ہے جی مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے، مہربانی کریں مجھے پانی پلا دیں۔ تو آپ سوچتے ہیں پیاسے کو پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے، آپ گھر میں آتے ہیں پانی اٹھاتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شربت، لسی، کوئی دودھ وغیرہ ہو وہ بھی پلاتے ہیں اسے، لیکن بہرحال اس کی پیاس بجھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے آپ کا شکریہ ادا کر کے۔ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ گئے، ایک اور شخص کھڑا ہے، حالت اس کی بھی خستہ ہے، لباس اس کا بھی پوشیدہ ہے، پاؤں اس کے بھی فدار ہیں۔ ہاں بھئی کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی میں بڑا سخت بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا دیجیے، مہربانی کیجیے۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر پیاسے کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے تو بھوکے کو روٹی کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ گھر میں آئے، آپ نے جناب روٹی اٹھائی، اس کے اوپر کوئی سالن والن رکھا، اتنے میں بچہ سامنے آیا، آپ نے کہا بچے سے کہا بیٹے جاؤ ذرا باہر نا، دروازے کے باہر ایک فقیر کھڑا ہے، جاؤ یہ اسے روٹی دیا۔ مانگنے والے نے جب پانی مانگا تھا تو آپ نے اسے فقیر اور بھکاری نہیں سمجھا تھا، لیکن جب اس نے روٹی مانگی تو اسے فقیر اور بھکاری سمجھا۔ وہ اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ پانی مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے، پانی مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے، جبکہ روٹی مانگنا یہ بھیک مانگنا ہے۔ یارو یہ حسین کا قافلہ، یہ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ آدمیت کے لیے باعث فخر ہے۔ یہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ اے لوگوں، جو یزید سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتے وہ تم سے روٹی کی بھیک کیسے مانگ سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، فیضان حضور غزالی زمان، سلامت رہے، عمرہ جو یزید سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتے وہ تم سے روٹی کی بھیک کیسے مانگ سکتے؟ حضرات محترم، ہم حسینی کہلاتے ہیں، کہلانا بڑا آسان ہے، زبانی ہلانی پڑتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو وقت کے یزیدوں سے ٹکر تو لینی پڑے گی، پھر حق کی خاطر زخم تو کھانے پڑے گی، پھر باطل کے سامنے سینہ سپر ہونا تو پڑے گا۔ تو مولا ہم بھی تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جو حوصلہ، جو استقامت، جو صبر، جو سرفروشی، جو جانثاری تو نے حسین کو عطا فرمائی، مولا ہمیں بھی عطا فرماتا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیسے مل سکتی، ہماری وہ اوقات تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں بات ختم کروں ایک شعر پہ لا کے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے سوال کی عظمت کو دیکھ اے ساتھی، میرے سوال کی عظمت کو دیکھ اے ساتھی، جو مانگتا ہوں نہ دے، داد انتخاب تو دے۔
جو مانگتا ہوں نہ دے داد انتخاب تو دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.